الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر میں آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اس دن یعنی میدان حشر میں تم سے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں۔ تمہیں اپنی ساری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا فرمائی، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کو کس طرح خرچ کیا اور اس پر کتنا شکر ادا کیا۔ اسی حدیث کی تشریح سمجھنا چاہیے، اسی آیت کی تشریح سمجھنا چاہیے اس حدیث پاک کو جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آخرت میں تم سے کیا سوال ہوگا، کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کا کچھ بیان میں پچھلے 2 جمعوں میں نے کیا ہے۔ یاد دہانی کے لیے حدیث کو دہراتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے یعنی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے بھی نہیں، یعنی جنت کی طرف جانے کے لیے آگے بڑھیں گے بھی نہیں جب تک کہ اس سے 4 باتوں کا سوال نہ ہو۔ ایک بات یہ کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا، اور اگر تم چاہتے تو اس ایک ایک لمحے سے اپنے لیے آخرت کے ثواب کے ڈھیر لگا سکتے تھے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اس عمر میں کیا کیا، یعنی آخرت کی کیا تیاری کی، اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا۔ دوسرے خاص طور پر ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تو جوانی کو تم نے کس کام میں بڑھا کیا۔ جوانی کا زمانہ قوت کا زمانہ ہوتا ہے، توانائی کا زمانہ ہوتا ہے، آدمی بڑی سے بڑے کارنامے اس میں انجام دے دیتا ہے۔ تو اس جوانی کی قوت کو تم نے کس کام میں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کاموں میں یا ناراض کرنے کے کاموں میں۔ اور تیسرا یہ کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، وہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور آخر میں چوتھی بات یہ کہ تمہیں ہم نے علم دیا تھا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا اور اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ یہ 4 سوال ہیں جو پہلے سے ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلے 2 سوالوں کے بارے میں پچھلے خطابات میں نے کچھ تفصیل عرض کی تھی۔ تیسرے سوال کی بات چل رہی تھی کہ مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
یہ نہ سمجھو کہ جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری صندوقچی میں ہے، تمہاری الماری میں ہے، تمہارے بینک میں بیلنس ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، ایک ایک پیسے کے بارے میں، ایک ایک روپے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ صحیح کمایا تھا یا غلط کمایا تھا، جائز اور حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا۔ میں اس پر اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مال کے بارے میں، پیسہ کمانے کے بارے میں حلال و حرام کی تفریق، حلال و حرام کا فرق ذہنوں سے مٹتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اچھے خاصے دیندار کہلاتے ہیں، نمازوں میں پابندی سے آتے ہیں، بعض اوقات صف اول میں نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں اور ذکر و تسبیح میں بھی مشغول ہوتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، لیکن جب مال کمانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں یہ تصور ذہن سے مٹ گیا ہے کہ یہ مال میرے پاس حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ میرے پاس میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے مشہور تاجر آیا کرتے تھے اور بڑے تہجد گزار تھے اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، بزرگوں کی مجلس میں آ کر بیٹھنے والے، اور کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ دعا کرائیں کہ جی میں اللہ میاں مجھے کامیاب کر دے، اللہ میاں مجھے کامیاب کر دے۔ پتہ چلا کہ وہ کامیابی کا مطلب یہ تھا کہ وہ سٹا کھیلا کرتے تھے اور سٹے میں کامیابی کے لیے بزرگوں سے دعا کرواتے تھے کہ سٹے میں مجھے کامیاب، سٹے کا لفظ تو استعمال نہیں کرتے تھے کہ جی اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ اب تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، دعائیں کروا رہے ہیں، لیکن پیسہ کمانے کا معاملہ آتا ہے تو کہ جی سٹے سے آئے تو چلو لے لو، سود سے آئے تو لے لو، جوئے سے آئے تو لے لو، کسی کا حق مار کر آئے تو لے لو، رشوت دے کوئی دے تو لے لو۔ یہ تصور ذہن سے مٹتا جا رہا ہے کہ اس جو مال حرام طریقے سے کمایا جا رہا ہے اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ ایک ایک روپیہ جو تم حرام سے کما رہے ہو تم اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے داخل کر رہے ہو۔ اور یہ بعض چیزیں تو حرام ایسی ہیں جو ہر ایک کو پتہ ہیں، مثلا چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یا دوسرے کا مال غصب کر لینا، یا سود کے ذریعے کمائی کرنا، جوئے کے ذریعے کمائی کرنا، یہ سب جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو یہ جانتے بوجھتے بھی یہ کام کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ تیار ہوتے ہیں بلکہ اس کو اس کی تعویلیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اس دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، ہم تو رہیں گے اسی طرح، جو دوسرے کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے۔ سود کھا رہے ہیں تو جب دوسرے کھا رہے ہیں میں کیوں نہ کھاؤں، کوئی دوسرے جو کھیل رہے ہیں تو میں کیوں نہ کھیلوں۔ بعض لوگ تو اس میں بھی سینہ زوری کرتے ہیں، اللہ بچائے، وہ سینہ زوری تو بہت خطرناک کام ہے۔ لیکن بعض کام ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں، یہ احساس ہی نہیں کہ یہ حرام خوری ہے۔ مثلا ایک آدمی ملازم ہے، 8 گھنٹے کی اس کی ملازمت ہے، وہ اگر دیر سے جائے، جو وقت مقرر ہے
اس کے بعد وہ بے پرواہی سے کسی مجبوری کے بغیر دیر لگاتا ہے. ٹائم 9 بجے کا مقرر ہے اور 10 بجے 11 بجے پہنچ رہا ہے. یہ جو 2 گھنٹے اس نے دیر کی، جتنی تنخواہ اس کو ملنی ہے اس ملنے میں سے 2 گھنٹے کی جو تنخواہ ہے وہ حرام ہو گئی. وہ حرام ہو گئی. اب اگر وہ اس کو تنخواہ ملتی ہے تو اس کا ایک حصہ حرام ہے. جو وہ کھانا کھا رہا ہے اس میں بھی وہ حرمت داخل ہے، جو پانی پی رہا ہے اس میں بھی یہ حرمت داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دی. یا دیر سے جانا تھا، جلدی چلا گیا وقت سے پہلے، تو وہ اس میں جتنا اس نے وقت نوکری کے کام کے بجائے کسی اور کام میں خرچ کیا، اس کے اوپر بھی گناہ ہے، وہ حرام ہے. ایک آدمی کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ملازم ہے تو اس کو کام کرنا ہے، مخلوق کے کام کرنا ہے. سرکاری دفاتر کے اندر مثلا مخلوق کی خدمت اس کا فرض ہے، اور وہ وہاں بیٹھ کر دو لوگ تو انتظار کر رہے ہیں اور بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے. وہ تلاوت حرام ہے. جو دوسرے کے کام کو روک کر کی جائے، اس وقت تیرا فرض یہ ہے کہ جو کام جن کا کام تیرے ساتھ اٹکا ہوا ہے ان کا کام کرے، ان کی خدمت کرے. یہ تلاوت حرام. اور جتنی دیر تلاوت کی اتنی دیر کی تنخواہ حرام. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے تو نیکی کا کام کیا، ہم نے تلاوت کی، اپنا وقت جو ہے تلاوت میں خرچ کیا، اللہ کو یاد کرنے میں خرچ کیا. ارے اللہ ناراض ہے اس وقت تجھ سے جب تو یہ کام کر رہا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی. جتنا پیسہ تو نے اس وقت کی تنخواہ کا کمایا وہ حرام کمایا. چھٹی لینی ہے، ویسے چھٹی ملتی نہیں. ڈاکٹر سے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کروا لیا اور اس کی بنا پر چھٹی کر لی. خوش ہے کہ مجھے چھٹی مل گئی، تنخواہ پوری ملے گی. یہ پتہ نہیں کہ ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ، ایک اس اپنی وہ جو ڈاکٹر ہے جس سے سرٹیفکیٹ لیا ہے اس کو جھوٹ بلوانے کا گناہ، اور عام طور سے سرٹیفکیٹ بغیر پیسے دیے لیے تو نہیں ملتا، وہ رشوت کا گناہ. اور یہ جو چھٹی کی، اس چھٹی کرنے کا گناہ، اس کے جو تنخواہ ملی وہ تنخواہ حرام. لیکن احساس ہی نہیں، معاشرہ ہے اس میں اس طرح ملوث ہے جیسے ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحم نبت من سحت فالنار اولا به، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے جسم پر جو گوشت حرام آمدنی سے اگا ہے وہ جہنم کا ہے گوشت. وہ اس کا جو جگہ ہے وہ جہنم ہے، جہنم میں جا کے وہ جلے گا وہ. لیکن پیسے کمانے کے لیے جو راستے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، پورا معاشرہ ڈوبا ہوا ہے. آپ سرکاری دفتروں میں جا کے دیکھیے کس طرح رشوت جو ہے اس کو شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے، اور اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمارے حالات خراب ہیں، ہم جن مصائب و آلام کا شکار ہیں، وبائیں ہم پر مسلط ہیں، دشمن ہم پر مسلط ہیں، ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ ویسے ہی نہیں ہے کہ اللہ میاں کو ہم سے کوئی بیر ہے یا کوئی عداوت ہے یا کوئی دشمنی ہے، اس وجہ سے ہمیں ایسے حالات سے دوچار کر دیا ہے. یہ سب ہمارے ہاتھ کے کرتوت ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ اس پر متنبہ کرنے والے بھی بہت کم رہ گئے ہیں.
تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، مواعظ ہوتے ہیں، ان کے اندر اس پہلو کی طرف بہت کم متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم جو کھانا کھا رہے ہو یہ حرام کھا رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے ہر مسلمان کو. لیکن دیکھو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. آج ایک آدمی ہنستا کھیلتا چند لمحوں میں رخصت ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں ختم ہو گیا. کسی دہشت گرد نے گولی چلا دی تو ختم ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ختم ہو گیا. برین ہیمریج ہو گیا تو ختم ہو گیا. جوان آدمی، قوی آدمی، وہ بھی کسی وقت چل بستا ہے. تو ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے اس بات کے لیے کہ اگر میں آج مر جاؤں تو میں حساب دے سکوں میں نے پیسے کہاں سے کمائے تھے، کہاں خرچ کیے تھے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مروی ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. مسافر جس طرح رہتا ہے، اس لیے کہ باقی یہ سفر ہے تمہارا زندگی کا، یہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا مسافر ہو. اور وعد نفسک من اہل القبور او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آپ کو یہ سمجھو جیسے میں قبر میں جانے والا ہوں. ابھی کچھ پتا ہے کہ کب تک نہیں جاؤ گے قبر میں، کسی وقت بھی جا سکتے ہو. لہذا فرمایا کہ اس طرح اپنے آپ کو سمجھو جیسے کہ میں اب قبر میں میں قبر والا ہی ہوں، قبر میں جانے والا ہی ہوں. اور جب انسان یہ سمجھے گا، فرض کرو کسی اللہ کے بندے کو یہ خبر مل جائے کہ بس بھائی تیرے پاس ایک دن باقی رہ گیا ہے اور کل تیرا انتقال ہونے والا ہے. بتاؤ اس ایک دن کو وہ کیسے گزارے گا؟ اس میں جو کچھ اس کے ذمے دوسروں کے پیسے ہوں گے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کرے گا، گناہوں پر مغفرت مانگے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف جتنا رجوع کر سکتا ہے وہ کرے گا. اگر پتہ چل جائے کل میرا انتقال ہونے والا ہے تو کیا پتا ہے کہ کل تمہارا نہیں ہوگا، انتقال نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ تم یہ سمجھو جیسے کہ اب مرنے والے ہو. عد نفسک من اہل القبور. قبر والوں میں اپنے آپ کو شمار کرو اور اس حساب سے سوال کر کے جب اس وقت تم جو حساب کرتے اتنا حساب ہر وقت رکھو اپنے پاس کہ میری آمدنی میں کہاں کہاں سے آئی ہے اور کتنا میرے لیے حلال تھا، کتنا میرے لیے حرام تھا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. وہ ایک دن جو انسان کو ملا ہے، اگر اس کو آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر اس کا تو کچھ کہنا سننا ہی نہیں ہے. لیکن جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اس کو پتہ چل جائے کل میری انتقال ہونے والا ہے، جماعت چھوڑے گا؟ جماعت کی نماز چھوڑے گا؟ کیا وہ ایسے میں موبائل دیکھ کے وقت گزارے گا؟ موبائل میں ویڈیو دیکھ کے وقت گزارے گا؟ کیا وہ اس وقت میں ہنسی مذاق کرے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو قبر والا سمجھو، ہر وقت تیاری کرو. حدیث میں آتا ہے کہ نماز جب پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے کہ آخری نماز پڑھ رہے ہو، اب اس کے بعد مجھے کوئی نماز کا موقع نہیں ملے گا، ایسی پڑھو. ایک بزرگ تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا
کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا آج ہی انتقال ہونے والا ہے یا کل ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں، وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں. یعنی میں تو پہلے دن سے اپنے آپ کو قبر والا سمجھتا ہوں کہ کل میرا قبر ہو جائے، قبر میں چلا جاؤں گا، لہذا جو میں عمل کر رہا ہوں اب تک وہی سوچ کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہی کروں گا. تو میرے بھائیو اور عزیزو، ہمارے لیے یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے، از مصائب جو آئے ہوئے ہیں، وہ زیادہ تر ہمارے کسب حلال کی طرف متوجہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے. فکر نہیں ہے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے خرچ ہو، کس طرح آ رہے ہیں. ایک ایک پیسے کا انسان کو حساب رکھنا چاہیے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، آج دنیا ان کو شیخ الہند کہتی ہے. حضرت ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ تو شیخ العربی والعجم تھے. تو وہ جب دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس تھے تو تنخواہ ان کی 15 روپے تھی. شاید اس زمانے میں 15 روپے بھی ایک بڑی چیز ہوا کرتی تھی. مجھے یاد نہیں، تقریباً تھی کم، کچھ 15-20 جو بھی کچھ بھی ہو. جب بوڑھے ہو گئے تو پہلے زمانے میں جب وہ جوان تھے یا عمر مناسب تھی، کام کرنے کے لائق تھے، تو کافی وقت دیا کرتے تھے دارالعلوم کو. پڑھاتے بھی تھے، نگرانی بھی کرتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے. جب بوڑھے ہونے لگے اور اس کی وجہ سے ان کی حاضری کم ہو گئی اور اتنا وقت نہیں دیتے تھے کہ جتنا پہلے دیا کرتے تھے، تو درخواست دی مجلس شورا کو دارالعلوم دیوبند کہ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے میری جو تنخواہ تھی اس میں زیادہ کام کیا کرتا تھا، اب بوڑھا ہونے کی وجہ سے کم کام کرتا ہوں، لہذا میری تنخواہ جو ہے وہ کم کر دی جائے. تنخواہ بڑھانے کی درخواستیں تو پتہ نہیں ساری دنیا میں دی جاتی ہوں گی، لیکن تنخواہ کم کرنے کی درخواست جو ہے اس کی مثال انہوں نے ہی قائم کی. اس لیے کہ یہ فکر تھی کہ تنخواہ جو آ رہی وہ حلال ہو رہی ہے میرے لیے، نہیں حرام ہو رہی، حرام تو نہیں ہو رہی. تو جب تک انسان کے دل میں یہ فکر پیدا نہ ہو، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں حساب دینا ہوگا. قیامت میں تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو میں اس کے اوپر زیادہ اہمیت کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہاں آپ حکومت آپ کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، ظالمانہ قسم کے بھی ٹیکس ہوتے ہیں اور انصاف والے بھی ہوتے ہیں، دونوں طرح کے ہوتے ہیں. اب وہ خطرہ آپ کو رہتا ہے کہ بھئی ٹیکس والا آ کے میری چھان بین کرے گا، تو آپ اپنا حساب کتاب جو ہے وہ اس کے حساب سے رکھتے ہیں تاکہ میری کہیں پکڑ نہ ہو جائے. لیکن وہاں تو آپ چھپا بھی سکتے ہو اور چھپا کر اپنے ٹیکس کو کم بھی کرا سکتے ہو. وہ ٹیکس عائد کرنے والا عالم الغیب نہیں آیا جس کو تمہاری ہر حرکت کا پتہ ہو، لیکن وہاں حساب لینے والا عالم الغیب ہے. وہاں تم چھپا نہیں سکو گے کہ میں نے نیچے سے لے لیے تھے کچھ پیسے. وہاں حساب نہیں، وہاں چھپانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا دینا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اسی احساس کا نام تقویٰ ہے، اسی احساس کا، اسی شعور کا کہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے، اسی احساس کا نام تقویٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس تقویٰ سے آراستہ فرما دے، یہ تقویٰ حقیقت میں ہمیں عطا فرما دے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت درست فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔